آیات سے استدلال کرنا تھا کہ اللہ والوں کی شان بیان کرنا، ان کی یادگار کو تازہ رکھنا، یہ اللہ کے قرآن کا بھی طریقہ ہے، نبی کے فرمان کا بھی طریقہ ہے۔ اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فرمایا جی؟ وحدہ لا شریک نے فرمایا ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان کو گھیرا ہوا تھا، اس کی رضا نے ان کو گھیرا ہوا تھا۔ اللہ کی رحمت، اس کا کرم اور اس کا فضل اپنے نیک بندوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ جہاں پر اللہ والا جلوہ گر ہو وہاں پر رحمتیں برستی ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، آپ مسجد میں آتے ہیں، آپ کے دلوں کو سکون ملتا ہے، آپ بازارات پہ جاتے ہیں، آپ کے دلوں کو سکون ملتا ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کے دلوں کو سکون ملتا ہے، آپ حدیث پڑھتے ہیں، آپ کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وہاں سے ٹوپی اٹھا کے بھائی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن پڑھتے ہوئے بھی اس کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، حدیث پڑھتے بھی اس کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، مسجد میں بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں پر کسی صاحب مزار کے پاس ہم چلے جائیں تو وہاں پر بھی اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا ایک اور مقام 15واں سپارہ شروع ہی ہے، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ محبوب کے معراج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے ارد گرد ہم نے اپنی رحمتوں کو پھیلا دیا ہے، اپنی برکتوں کو پھیلا دیا ہے۔ تو وہ برکتیں کس وجہ سے ہیں؟ وہاں پہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں، تقریباً 70,000 انبیاء کرام علیہ رضوان وہاں جلوہ گر ہیں۔ تو جہاں پر نبی ہو وہاں پر بھی رحمت ہوتی ہے، جہاں پہ ولی ہو وہاں پر بھی رحمت اترتی ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اللہ کے ولیوں کی شان بیان کرتے ہوئے صحیح مسلم شریف کے اندر 7190 نمبر پر یہ حدیث پاک، اور انٹرنیشنلی نمبر کے مطابق 2854 نمبر پر یہ حدیث پاک ہے صحیح مسلم شریف کے اندر، قال رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے پرانے سے غریب سے نظر آتے ہیں، لوگ ان کی پرواہ بھی کوئی نہیں کرتے، لیکن جب وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، جب وہ کوئی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے جی، یہ مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک ہے، 7345 نمبر پر یہ حدیث پاک ہے۔ اگر انٹرنیشنلی نمبر کے مطابق دیکھیں تو 11573 نمبر پر یہ حدیث پاک ہے۔ وروی سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یسوق بقرہ قد حمل علیہا فالتفت الیہ البقرہ فقالت انی لم اخلق لہذا وانما خلقت للحرث فقال الناس سبحان اللہ بقرۃ تتکلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنت بہذا انا و ابو بکر و عمر۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک حضرت سعید
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیل کو گدھے کی طرح لاد کے لے کے جا رہا ہے۔ گدھا ہم سامان لادنے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، بیل کے اوپر اس نے سامان لاد دیا اور وہ لے کے چل پڑا۔ جب بیل کو اس نے ڈنڈا مارا نا جی، ڈنڈا مارا بیل کو، تو بیل نے ایسے سر پیچھے ہٹا دیا۔ بیل کہنے لگا انی لم اخلق لہذا، اور میں اس لیے تو پیدا نہیں کیا گیا کہ تو مجھ سے گدھوں کی طرح کام لے، وانما خلقت للحرث، اور میں تو ہل چلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، تو نے مجھے گدھے کی طرح لادنا شروع کر دیا۔ فقال الناس سبحان اللہ، وہ بندہ ایک دم چونک گیا، کہنے لگا اللہ کی شان ہے بھائی، بقرۃ تتکلم، اور بیل بھی بولتے ہیں۔ ظاہری بات ہے آپ کے سامنے گدھا بولنا شروع کر دے انسانوں کی طرح، بیل بولنا شروع کر دے انسانوں کی طرح، بندے کی ہوش تو غائب ہوں گے نا جی۔ اور یار یہ کیا ہے، کتا وہ کی جگہ آپ سے باتیں کرنے لگ جائے کہ یار بھاجی ٹھیک ہو، تو بندہ ایک دفعہ چونک ہی جائے گا۔ وہ بیل جو صرف ہاں ہاں کرتا ہے وہ بولنا شروع کر دیا، بھائی جان میں اس لیے پیدا نہیں ہوا، آپ نے مجھے گدھے کی طرح لادنا شروع کر دیا ہے۔ وَإِنَّمَا خُلِقَتْ لِلْحَرْثِ، میں تو کھیتی باڑی ہل چلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ بندہ کہنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھو یار، بیل بھی باتیں کر رہا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمنت بہذا انا وابو بکر وعمر۔ بیل بول رہا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں، ابو بکر اور عمر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اس بیل نے اس بندے سے باتیں کی اور اللہ نے بیل کو کھیتی کے لیے پیدا کیا۔ اس حدیث پاک کے اندر شان ولایت بھی بیان ہو گئی اور شان صحابہ بھی بیان ہو گئی۔ شان صحابہ میں شان صدیق بھی اور شان عمر بھی۔ یار حضور اتنا کہہ دیتے کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ نے اپنے ایسے بندے بھی پیدا کیے ہیں جن سے جانور بھی کلام کرتے ہیں، اللہ نے بیل کو کھیتی کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضور اکیلے بھی بات کر سکتے تھے، لیکن صدیق تیری شان پر قربان جائیں، کملی والے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، عمر تیرے ایمان پر قربان جائیں، جہاں پر کملی والے اپنے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں وہیں صدیق کے ایمان کی بھی گواہی دے رہے ہیں، وہیں عمر کے ایمان کی بھی گواہی دے رہے ہیں۔ حضرت صاحب یہ کوئی معمولی بات ہے؟ میرے کملی والے اکثر فرماتے میں اور ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ لو آج بھی سرکار سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر، حضور زندگی میں بھی یہی فرماتے رہے، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ آج مزار کے اندر بھی دیکھو حضور ابو بکر اور عمر۔ کملی والے فرماتے کل محشر والے دن جب ہم اٹھیں گے، ادھر ابو بکر اور ادھر عمر، میرے ایک ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، اور کملی والے اس طرح جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا قرآن ہو، مسلم شریف ہو، مسند امام احمد ہو، ہر مقام پر میرے آقا